غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف ترکیہ اور مصر ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے مصر کا اہم دورہ کیا، جہاں ان کی مصری صدر عبد الفتح السیسی سے اہم ملاقات ہوئی، جہاں جنگ بندی کے عمل کو وسیع کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ میں جاری نسل کشی اور عالمی پریشر کے تناظر میں رواں ہفتے مصر کے شہر کائرو میں امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے سربراہ نے قطری وزیراعظم کے ساتھ اہم ملاقات کی، جس میں غزہ میں سیز فائر زیر بحث رہی۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم کی طرف سے اپنی ٹیم کو پیغام دیا گیا کہ جب تک حماس اپنی شرائط میں کمی نہیں لاتا، اس وقت تک مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو حماس کی سیز فائر کی آفر کو مکمل فتح تک مسترد کر چکے ہیں۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو حماس کی لیڈرشپ اپنی مکمل توجہ مصر میں جاری ملاقاتوں پر مرکوز کیے ہوئے ہے، اور حماس کی خواہش ہے کہ کسی بھی طرح غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو روکا جا سکے۔ حماس کی شرائط پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو حماس کا مطالبہ ہے کہ حماس اس وقت تک اسرائیلی قیدیوں کو نہیں چھوڑے گا جب تک اسرائیل غزہ میں جنگ بندی نہیں کرے گا اور غزہ سے مکمل انخلاء اور بڑی تعداد میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ نہیں کرے گا، جس میں حماس کے فائٹرز بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حماس کے مطالبات کو ایک فریب قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ آج 4 ماہ بعد حماس جنگ بندی چاہتا ہے۔ حماس ایک ایسے وقت میں سیز فائر کا خواہش مند ہے جب 30,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 70% بچے اور عورتیں ہیں۔ غزہ کا 70% سے زائد انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ غزہ کے بیشتر علاقوں میں اب رہائش ممکن نہیں ہے۔ نہ ہسپتال رہے، نہ اسکول رہے، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ آج اس ایڈیٹوریل میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ حماس نے 7 اکتوبر کے حملوں سے کیا حاصل کیا؟ حماس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ کیا حماس اسرائیل کی پراکسی کے طور پر تو کام نہیں کر رہی؟ 7 اکتوبر حماس حملوں کے بعد اسرائیل اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو گریٹر اسرائیل پلان کی طرف بڑھنے میں بھرپور مدد ملی۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی گزشتہ 4 ماہ سے جاری جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینسنگ کے عمل سے عیاں ہے کہ اسرائیل غزہ کی مکمل آبادی کو مصر میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ مصر میں مکمل آبادی کا انخلاء حماس کے حملوں کی غیر موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ آج اسرائیل ڈیفنس فورسز حماس کے خاتمے کا نعرہ لگا کر فلسطینی آبادی کی نسل کشی میں مصروف ہیں، مگر ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اسرائیل ہی تھا جس نے 1980 کی دہائی میں فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن کو کمزور کرنے کے لیے حماس کی تشکیل میں مدد کی تھی۔ 1964 میں PLO کے قیام کے بعد اسرائیل کی تباہی کی شک کو اپنے چارٹر میں شامل کیا۔ البتہ اوسلو پروسیس کے بعد PLO نے اسرائیل کی تباہی کی شک کو اپنے چارٹر سے نکال دیا اور اسرائیل کی حیثیت کو تسلیم کر لیا۔ PLO کے ساتھ تعلقات میں بحالی کے ساتھ فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ ہموار ہو چکی تھی، مگر اسرائیل کی مدد سے حماس کے قیام نے ایک مرتبہ پھر صورتحال کو یکسر بدل دیا۔ حماس نے اسرائیل اور PLO کے درمیان امن کے عمل کی مخالفت شروع کر دی اور یوں ایک بار پھر اسرائیل کی تباہی کی بات شروع ہو گئی۔ 2 ریاستی فارمولا ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گیا۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں اسرائیل حماس تعلقات پر نظر دوڑائی جائے تو نیتن یاہو نے کبھی بھی حماس کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حماس نے فلسطینی آبادی کو تقسیم کیا۔ دسمبر 2012 میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی صحافی ڈین میگلٹ کو انٹرویو کے دوران واضح موقف اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ فلسطینی اتھارٹی کے خلاف حماس کو مضبوط رکھنا ضروری ہے، کیونکہ 2 مضبوط حریفوں کی موجودگی میں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے دباؤ کم ہوگا۔ نیو یارک ٹائمز کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 1 دہائی کے دوران دوحہ اسرائیل کی رضامندی کے ساتھ غزہ اور حماس کو مالی معاونت فراہم کرتا رہا ہے۔ اب اگر 7 اکتوبر کے حماس حملوں کا تذکرہ کیا جائے تو حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے جب امریکہ کی سرپرستی میں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مستقل بنیادوں پر حل کے لیے کام کیا جا رہا تھا اور امید کی جا رہی تھی کہ جلد بریک تھرو ممکن ہوگا، مگر حماس کے حملوں سے سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ حماس کے حملوں کے بعد فلسطین کا مستقل حل تو ایک طرف بلکہ غزہ میں نسل کشی کا آغاز ہوا۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر اختتام کرتے ہیں کہ فلسطینی بے یار و مددگار دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
और कोई मदद करने वाला नहीं है। मुस्तकबिल करीब में हम पर मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि हमास के 7 अक्टूबर के हमले किस हद तक इजराइल के लिए सूदमंद साबित हुए।